6 چیزوں سے عورتوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن تقریباً 80% عورتیں یہ بات نہیں جانتی اور ہمیشہ ناپاک رہتی ہیں۔ عورت کو ناپاک کرنے والی سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، بہت سی عورتیں روزانہ عبادت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، قرآن کو ہاتھ لگاتی ہیں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہیں، مگر ان کے دل میں ایک خاموش سا خوف چھپا رہتا ہے کہ کہیں وہ ناپاک تو نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ناپاکی اکثر کسی گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسی لا علمی جو برسوں ساتھ رہتی ہے اور عورت کو خود بھی احساس نہیں ہونے دیتی کہ وہ کس حالت میں ہے۔ اکثر خواتین سمجھتی ہیں کہ پاکی کا تعلق صرف حیض سے ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور حساس ہے۔ کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں، نہ ان پر بات کی جاتی ہے، نہ سکھایا جاتا ہے، نہ ماں بیٹی کو بتاتی ہے اور نہ مدرسے میں واضح کیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت عبادت تو کرتی رہتی ہے، مگر اندر ہی اندر شک اور بے چینی کے ساتھ۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر شرم کے نام پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، حالانکہ دین میں پاکی عبادت کی بنیاد ہے۔ جب بنیاد ہی کمزور ہو تو اوپر کھڑی عمارت بھی ہلتی رہتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اکثر عورتیں اپنی پوری زندگی اسی غلط فہمی میں گزار دیتی ہیں کہ وہ پاک ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس گفتگو کا مقصد خوف پھیلانا نہیں بلکہ آنکھیں کھولنا ہے، کیونکہ جب علم آتا ہے تو عبادت میں سکون بھی آتا ہے اور یقین بھی۔ سب سے پہلی چیز، ہم بستری۔ ازدواجی زندگی میں قربت ایک فطری اور جائز عمل ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی عمل سے متعلق سب سے زیادہ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، خاص طور پر غسل کے معاملے میں۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک انزال نہ ہو غسل فرض نہیں ہوتا، حالانکہ شریعت کا حکم اس سوچ سے بالکل مختلف اور واضح ہے۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جو عورت کو لا علمی میں ناپاکی کی حالت میں رکھ دیتی ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان مکمل ازدواجی تعلق قائم ہو جائے اور صرف دخول ہو جائے تو اسی لمحے عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے مرد یا عورت میں سے کسی کا بھی انزال نہ ہوا ہو۔ یہ حکم کسی خاص کیفیت یا احساس سے مشروط نہیں، بلکہ خود عمل سے وابستہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس بات پر نہ کھل کر بات کی جاتی ہے اور نہ ہی عورتوں کو سکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی عبادات کے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ چونکہ انہیں کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں ہوئی یا کوئی واضح علامت ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے شاید غسل کی ضرورت نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عبادت اور طہارت کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ عورت نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی ہاتھ میں لیتی ہے، مگر دل کے کسی کونے میں شک رہتا ہے کہ شاید کچھ درست نہیں ہو رہا۔ شریعت نے ازدواجی تعلق کے بعد غسل کو اس لیے لازم قرار دیا ہے تاکہ جسم اور روح دونوں ایک نئی حالت میں داخل ہوں۔ یہ غسل ازدواجی زندگی کو ناپاک نہیں بلکہ پاکیزگی کے دائرے میں رکھتا ہے۔ ایک نئی حالت میں داخل ہوں۔ یہ غسل ازدواجی زندگی کو ناپاک نہیں بلکہ پاکیزگی کے دائرے میں رکھتا ہے۔ جب عورت اس حکم کو سمجھ کر عمل کرتی ہے تو اس کی عبادت میں یقین پیدا ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اعتماد واپس آ جاتا ہے۔ یہی علم عورت کو الجھن سے نکال کر سکون کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی مقصد اس وضاحت کا ہے۔ دوسری چیز، منی کا خارج ہونا۔ منی کا خارج ہونا عورت کے جسمانی اور روحانی حالات میں ایک حساس نقطہ ہے، جس کے بارے میں زیادہ تر خواتین لا علم رہتی ہیں یا شرم کے باعث بات کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف مردوں کے لیے مخصوص مسئلہ ہے اور عورتوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، حالانکہ شرعی تعلیمات میں صاف اور واضح حکم موجود ہے۔ اگر عورت کی اپنی منی کسی بھی وجہ سے خارج ہو جائے، چاہے نیند میں ہو یا جاگتے ہوئے، اور اس کے ساتھ شہوت بھی ہو، تو اس صورت میں غسل اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں اکثر عورتیں الجھن میں رہ جاتی ہیں۔ نیند کے دوران ہونے والا خارج ہونے والا مادہ اکثر یاد نہیں رہتا اور عورت اسے عام تھکن یا جسمانی تبدیلی سمجھ لیتی ہے۔ بیداری میں بھی بعض اوقات خواتین اپنی جسمانی کیفیت کو پہچان نہیں پاتی یا شرم کی وجہ سے اس بارے میں سوچنے سے کتراتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادت کی حالت میں وہ خود کو پاک سمجھ کر نماز پڑھتی ہیں، مگر حقیقت میں شرعی طور پر غسل ضروری ہے۔ شرع نے غسل کو اسی لیے لازمی قرار دیا ہے تاکہ عورت کی عبادت اور روحانی تعلق اللہ کے ساتھ مکمل پالیسکیم میں قائم رہ سکے۔
صرف جسمانی صفائی کافی نہیں، یہ غسل روحانی تازگی کا اعلان بھی ہے جو عورت کے دل میں سکون اور عبادت کے عمل میں یقین پیدا کرتا ہے۔ اگر عورت اس نقطے کو سمجھے اور اپنے جسمانی حالات پر غور کرے تو نہ صرف عبادات میں بہتری آتی ہے بلکہ دل میں اعتماد اور طہارت کی واضح شعور بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو 80% خواتین کو نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے وہ بلا شعور ناپاکی کی حالت میں رہ جاتی ہیں۔ علم کے ساتھ یہ الجھن ختم ہو جاتی ہے اور عبادت کا ہر لمحہ سکون اور یقین سے بھر جاتا ہے۔ تیسری چیز، احتلام، خواب میں جنابت۔ احتلام یا خواب میں جنابت ایک ایسا موضوع ہے جس پر زیادہ تر خواتین کو مکمل آگاہی نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے وہ اکثر لا علمی میں ناپاک رہ جاتی ہیں۔ خواب میں ہونے والے جذبات اور جسمانی رد عمل کو حقیقت کی طرح محسوس کیا جاتا ہے اور بعض اوقات عورت خود سے یہ اندازہ نہیں لگا پاتی کہ اس کے جسم میں کوئی شرعی حالت پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت خواب میں ایسا منظر دیکھے جس کی وجہ سے اسے تری محسوس ہو اور منی نکلے تو اس صورت میں بیدار ہونے کے بعد غسل اس پر فرض ہو جاتا ہے، چاہے اسے خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ یہ نقطہ بہت حساس اور اہم ہے کیونکہ اکثر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ خواب میں ہونے والی کیفیت غیر حقیقی ہے اور اس کا ان کے عبادتی حالات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی لا علمی کی وجہ سے وہ غسل نہیں کرتی اور غیر شعوری طور پر ناپاکی کی حالت میں عبادات انجام دیتی ہیں۔ شرع نے اس حالت میں غسل کو لازمی قرار دیا ہے تاکہ عورت جسمانی اور روحانی طور پر مکمل پاک ہو کر عبادات کر سکے، کیونکہ عبادت میں پاکیزگی کی شرط ہر صورت میں ضروری ہے۔ یہ غسل نہ صرف جسمانی صفائی ہے بلکہ روحانی تازگی کا عمل بھی ہے جو دل میں سکون پیدا کرتا ہے اور عبادت کے دوران اللہ کے حضور اعتماد بڑھاتا ہے۔ جب عورت یہ جان جاتی ہے کہ خواب میں پیدا ہونے والی جسمانی حالت بھی طہارت کے اصول کے تحت آتی ہے تو وہ اپنے اعمال میں محتاط اور باخبر ہو جاتی ہے۔ اس علم کے بغیر عورت بلا شعور ناپاکی کی حالت میں رہ جاتی ہے، لیکن شعور اور آگاہی حاصل کرنے کے بعد ہر عبادت سکون، یقین اور طہارت کے ساتھ انجام دی جا سکتی ہے۔ چوتھی چیز، اسلام قبول کرنا۔ غیر مسلم عورت کے لیے اسلام قبول کرنا ایک عورت کی زندگی کا سب سے بڑا اور روحانی فیصلہ ہوتا ہے جو نہ صرف اس کے عقائد کو بدل دیتا ہے بلکہ اس کے روزمرہ کے اعمال اور عبادات پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ حقیقت زیادہ واضح نہیں ہوتی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد عورت پر کچھ خاص احکام بھی فوراً لازم ہو جاتے ہیں، خاص طور پر طہارت اور عبادات کے سلسلے میں۔ اگر کوئی عورت اسلام قبول کرے اور وہ اس وقت حالت جنابت، حیض یا نفاس میں ہو تو اس صورت میں اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ غسل کرے تاکہ عبادات ادا کر سکے۔ یہ غسل صرف جسمانی صفائی کا عمل نہیں بلکہ اس کی روحانی زندگی میں نیا آغاز بھی ہے۔ یہ عورت کو مکمل پاکیزگی کی حالت میں لے آتا ہے تاکہ وہ نماز پڑھ سکے، قرآن کو ہاتھ لگا سکے اور دیگر عبادات بغیر کسی شرعی رکاوٹ کے انجام دے سکے۔ بہت سی عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ چونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں اسلام قبول کر رہی ہیں اس لیے عبادات بعد میں شروع کر سکتی ہیں، لیکن شرع نے اس کے لیے وضاحت کر دی ہے کہ پاکیزگی کے بغیر عبادت ممکن نہیں۔ یہ نقطہ اکثر غیر مسلم عورتوں کو سمجھانے میں مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے تعلق کو پوری طرح نہیں جانتی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر خواتین پہلے تو دین قبول کر لیتی ہیں مگر عبادات میں مکمل سکون اور یقین حاصل نہیں کر پاتی۔ غسل کے بعد عورت کے دل میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، عبادات میں دل جمی آتی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسلام میں پاکیزگی کو عبادت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اسلام قبول کرنے والی ہر عورت کے لیے یہ غسل لازمی ہے۔ یہ صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ عورت کی روحانی زندگی کے لیے ایک نئے آغاز کی علامت بھی ہے جو اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور اس کی عبادات میں خالص یقین اور سکون پیدا کرتا ہے۔ پانچویں چیز، حیض یعنی پیریڈز کا ختم ہونا۔ جب عورت حیض کے دنوں سے گزرتی ہے تو وہ جانتی ہے کہ اس عرصے میں نماز، روزہ اور بعض عبادات معاف ہوتی ہیں، لیکن اصل آزمائش حیض کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ بہت سی عورتیں یہی سمجھ لیتی ہیں کہ جیسے ہی پیڈ صاف آیا یا ہلکی سی نمی ختم ہوئی وہ خود بخود پاک ہو گئی ہیں، حالانکہ شریعت میں پاکی کا معیار اس سے کہیں زیادہ واضح اور سخت ہے۔ حیض کا ختم ہونا ایک مکمل اور یقینی حالت ہے، نہ کہ اندازے یا سہولت پر مبنی فیصلہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک حیض کا خون پوری طرح بند نہ ہو جائے عورت شرعی طور پر ناپاک ہی رہتی ہے۔ بعض اوقات آخری دنوں میں ہلکی سی زردی، مٹیالہ پن یا معمولی سی رطوبت نظر آتی ہے جسے عورتیں نظر انداز کر دیتی ہیں اور یہ سمجھ لیتی ہیں کہ حیض ختم ہو چکا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر عورتیں غلطی کر بیٹھتی ہیں۔
شریعت میں اصل علامت یہ ہے کہ خون بالکل رک جائے اور پاکی کی واضح نشانی ظاہر ہو، تب جا کر غسل فرض ہوتا ہے۔ اگر عورت اس مرحلے سے پہلے ہی غسل کر لے اور عبادات شروع کر دے تو بظاہر وہ سب کچھ درست کر رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اب بھی حالت ناپاکی میں ہوتی ہے۔ یہ لا علمی نہ صرف عبادت کے اجر کو متاثر کرتی ہے بلکہ دل میں ایک انجانہ بوجھ بھی پیدا کر دیتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ عورت جان بوجھ کر غلطی کرتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسے صحیح بات سکھائی ہی نہیں جاتی۔ حیض کے ختم ہونے کے بعد غسل اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ عورت مکمل طہارت کے ساتھ دوبارہ عبادت کی زندگی میں داخل ہو۔ یہ غسل صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ روحانی تازگی بھی ہے۔ جب عورت یقین کے ساتھ پاکی حاصل کرتی ہے تو اس کی نماز میں سکون آتا ہے، دعا میں اعتماد آتا ہے اور دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نقطے کو سمجھنا ہر عورت کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ عبادت کی قبولیت کی پہلی سیڑھی پاکی ہی ہے۔ چھٹی چیز، نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد خون کا خاتمہ ہونا۔ بچے کی پیدائش عورت کی زندگی کا سب سے بڑا اور نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ جسمانی کمزوری، جذباتی تھکن اور نئی ذمہ داریوں کے بوجھ میں عورت اکثر اپنی عبادات اور شرعی احکام پر پوری توجہ نہیں دے پاتی۔ اسی دوران نفاس کا مسئلہ آتا ہے، جسے زیادہ تر عورتیں صرف ایک مقررہ مدت سمجھ کر گزار دیتی ہیں، حالانکہ اصل معاملہ دنوں کا نہیں بلکہ خون کے ختم ہونے کا ہے۔ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ نفاس لازماً 40 دن تک ہوتا ہے، اس لیے بہت سی عورتیں یہ مان لیتی ہیں کہ چاہے خون رک جائے یا نہ رک جائے، 40 دن پورے ہونے تک وہ ناپاک ہی رہیں گی۔ یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ شریعت میں نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت تو بیان کی گئی ہے، مگر کم سے کم کوئی حد مقرر نہیں۔ اگر ولادت کے بعد خون چند دنوں میں یا 20 دن میں یا 30 دن میں مکمل طور پر بند ہو جائے تو اسی وقت عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بہت سی خواتین خون کے رک جانے کے باوجود عبادت شروع نہیں کرتیں کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں دوبارہ خون نہ آ جائے یا مدت پوری نہ ہوئی ہو۔ اس بے یقینی کی وجہ سے وہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ لا علمی میں خود کو ناپاک حالت میں رکھتی ہیں۔ بعض اوقات عورت غسل کے بغیر ہی معمولات زندگی میں لگ جاتی ہے، مگر دل کے کسی کونے میں عبادت کی کمی کا احساس رہتا ہے۔ نفاس کے ختم ہونے پر غسل اس بات کی علامت ہے کہ عورت دوبارہ مکمل پاکی کے ساتھ عبادات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ غسل محض جسم کو صاف کرنے کا عمل نہیں بلکہ ایک نئے روحانی آغاز کا اعلان ہے۔ جب عورت یہ بات سمجھ لیتی ہے کہ پاکی کا تعلق دنوں سے نہیں بلکہ خون کے بند ہونے سے ہے تو اس کے دل سے بہت سی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی شعور عورت کو یقین، سکون اور اللہ سے مضبوط تعلق ادا کرتا ہے، جو اس مرحلے پر سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، عورت کی زندگی میں پاکیزگی نہ صرف جسمانی ضرورت ہے بلکہ روحانی اہمیت بھی رکھتی ہے۔ جب کوئی عورت کسی بھی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے، چاہے وہ حیض، نفاس، احتلام، ہم بستری یا کسی اور جسمانی حالت کی وجہ سے ہو، تو اس پر فرض ہے کہ وہ فوراً پاکی حاصل کرے۔ یہ صرف عبادت کے لیے ضروری نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ناپاکی ایک عارضی حالت ہے، لیکن اس کا دیر تک رہنا دل اور روح پر اثر ڈال سکتا ہے اور عبادات میں سکون اور یقین میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ پاکیزگی اور صفائی اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ عورت جب غسل کر کے اپنے جسم اور کپڑوں کو صاف کر کے عبادت کے لیے تیار ہوتی ہے تو نہ صرف جسمانی سکون حاصل ہوتا ہے بلکہ روحانی سکون بھی آتا ہے۔ شریعت نے واضح کیا ہے کہ عورت ناپاک ہونے کے بعد بلا کسی وجہ، بلا کسی عذر اپنے آپ کو طویل عرصے تک اس حالت میں نہیں رکھ سکتی۔ چاہے اس کے گھر میں روزمرہ کے کام جاری رہیں، کھانا پکایا جائے یا دیگر ذمہ داریاں نبھائی جائیں، لیکن عبادات اور اللہ کی قربت کے لیے پاکیزگی لازمی ہے۔ اگر عورت ناپاکی میں بلا وجہ رہتی ہے تو اللہ کی رحمت اس کے گھر میں مکمل طور پر نہیں آتی۔ قرآن اور حدیث میں یہ واضح ہے کہ رحمت کے فرشتے پاکیزگی والے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور جہاں گندگی یا ناپاکی ہو وہاں وہ رک جاتے ہیں۔ اس لیے ہر عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد غسل کرے، جسم اور کپڑوں کو صاف کرے اور دل و دماغ کو بھی پاکیزگی کی حالت میں لے آئے۔ ناکامی یا شرم کی وجہ سے عورت اکثر غسل میں دیر کر دیتی ہے یا ناپاکی کو معمول سمجھ کر رہنے دیتی ہے، لیکن یہ غلطی ہے۔ چاہے ناپاکی کی حالت حیض ہو، نفاس ہو، احتلام ہوا ہو یا ازدواجی تعلق کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو، فوراً پاکیزگی۔ یہ نہ صرف عبادات کے قبول ہونے کی ضمانت ہے بلکہ دل کی سکون، اعتماد اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی۔
اور اسے دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ غسل اور صفائی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ بلا عذر اور بلا دیر اپنے آپ کو صاف کرے، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی پاکیزہ ہو جائے۔ یہ عمل اللہ کی محبت اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور زندگی میں سکون، اعتماد اور عبادت کے قبول ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ہر عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکیزگی صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔